او میرا نبی بے شعوروں کو شعور دیتا ہے. گدھا ڈونکی حمار. میرے مصطفیٰ گئے, سرکار گزر رہے تو یہ آگے سامنے آ کر بولنے لگا, بڑ بڑ کرنے لگا. میرے سرکار نے دلاسا دیا, جا. اب صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آئے ہائے ہائے یار سمجھو صحابہ, یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تو پتہ لگ گیا صحابیوں دے عقیدہ سی کہ یار سرکار جو ہے نا وہ جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں. لیکن میں اس قوم پہ حیران ہوں آج تک کہ جن کے عقیدے میں نبی پاک اردو سیکھنے کے لیے ان کو دیوبند آنا پڑا ہے. میں حیران ہوں یار, یہ کیسا نظریہ ہے. بہرحال میں کسی بھی, آپ کو معلوم ہے ہم نے تنقید نہیں کرنی ہے, ہم نے اپنا یار رانجھا راضی کرنا ہے. ہاں ہم تو اپنے محبت کا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, جانور بول رہا ہے, بڑبڑ کیا. میرے سرکار نے سوال کیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میری بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا سرکار آپ نبیوں میں آخری ہیں. یار میں ایک گال کرن لگا تے اے غیر قانونی غیر پارلیمانی گل نہیں, پاکستان دے قانون دی گل کرن لگا. توجہ کرنا, گدھا ہے گدھا, اور جنوں کی کہندے ہو اپنی پنجابی میں کھوتا. گدھا ہے, ڈونکی ہے, جس کو آپ اپنے لینگویج میں اپنے ذہن کے مطابق جس کو بالکل بے وقوف جانور سمجھتے ہو, تو وہ گدھا آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرکار آپ. وہ گل سنو یار, وہ چون ٹنگاں لے کھوتے انہوں پتہ ہے کہ سرکار آخری نے, حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آیا, حضور آخری ہے. اور یار چار ٹانگوں والے کو پتہ چل گیا, پر کتنا گندا نکلا وہ قادیان کا پادری, وہ مرزا قادیانی کتنا گندا نکلا, گدھے سے بھی پرے نکلا, کہ جس کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ محمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اچھا توجہ رکھیے, سرکار نے دراز گوش سے بات کی. وہ جو گدھا تھا, یا رسول اللہ میں بھی آخری, آپ آخری نبی ہیں اور میں بھی اپنی قوم کا آخری. تو کیا کہتا ہے سرکار, ایک عرض ہے, مجھے غلامی میں نہیں لے لیتے, مجھے غلامی میں نہیں لے لیتے. میرے سرکار نے غلامی میں لے لیا. اب حضرت صدیق فرماتے ہیں, یہ کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ یہ جو ہوتا نا درازگوش, اس کا نام نبی نے رکھا یافور. نام کیا رکھا؟ یافور. تو یافور 24 گھنٹے نبی کے دروازے پہ اٹینشن. میرے آقا کو اگر ضرورت ہوتی, میرے آقا اندر سے آواز لگاتے یافور جاؤ صدیق کو بلا لاؤ. میں بڑی گال کرن لگا سونے, تے جڑا نہ سمجھیا تے پھر انا للہ. توجہ کرنا, یافور ابو بکر کو بلا لاؤ, عمر کو بلا لاؤ, عثمان کو بلا لاؤ. اچھا اب یافور کیا کرتا, سیدھا جاتا, جا کے ان کے دروازے پہ اپنے منہ سے وہ باہر نکلتے تو یہ اشارہ کرتا. یار توجہ رکھنے, یہ اشارہ کرتا, وہ سمجھ جاتے نبی نے بھیجا ہے. دوڑ کے حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ آپ نے طلب فرمایا. اچھا طلحہ کو بلاؤ, وہ بھی بلا لیتا. زبیر کو بلاؤ, بلا لیتا. جس کا نام میرے رسول اللہ لیتے وہ دوڑتا جا کر بلا کے لے آتا. اب ذرا اس دماغ پہ زور لگاؤ, ذرا سوچو تو صحیح, یہ کوئی بندہ نہیں ہے, وہ بندے بھی گھر بھول جاتے ہیں. میں شاہ صاحب کے گھر میں ایک دفعہ آیا, اب مجھے کہے جی کہ دوبارہ ہو, یقین کرو میں گلیاں بھولتا, پھرتے پھرتے بھول جاؤں گا. لیکن دیکھو عمر کے دروازے کا بھی پتا ہے, عثمان کے دروازے. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, ابھی رک جاؤ, بات کرنے لگا ہوں. عثمان کے دروازے کا بھی پتا ہے, ابو بکر کے دروازے کا بھی پتا ہے, ابو بکر کے دروازے کا بھی پتا ہے, عمر کے دروازے کا بھی پتا ہے, عثمان کے دروازے کا بھی پتا ہے. یار لوگوں ذرا سمجھو, اور چوہا ٹنگالا تے صدیق نو جان گیا کہ غیر نہیں نبی دا یار ہے. بس میں آگے نہیں بڑھتا, اتنا ہی رکتا ہوں.
ہاں پہچان گیا حضور کی بارگاہ میں. اب ذرا دیکھو ہے دراز گوش گدا شعور کیسے آیا. امام سیوطی کہتے ہیں پہلے گدا تھا، جب نبی اس پہ سوار ہوا اتنا شعور آ گیا، گھروں کا بھی پتا ہے، ناموں کا بھی پتا ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ میرے رسول کا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بڑھ سکی ہے، نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب